أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الدائمة السرمدية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال إمامنا السجاد عليه الصلاة والسلام في دعاء أبو حمزة الصومالي: أسألك لقديم الرجاء فيك. صدق إمامنا السجاد عليه الصلاة والسلام. ناظرین کی خدمت میں میرا سلام عرض ہو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم کل کی شب میں جو ہم سب نے عبادت کی ہے وہ خداوند عالم قبول فرمائے، اور سب کی دلی مرادیں بھی، اور جو آپ لوگوں نے حاجت اور ہم سب نے حاجت مانگی ہے خداوند عالم وہ سب کو عطا کرے انشاءاللہ تعالی۔ کل کی گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ وہ 5 کیا چیزیں ہیں جو شب قدر میں مانگنا ضروری ہیں، جو ہمارے چوتھے امام علیہ السلام نے دعائے ابو حمزہ صومالی کے اندر مینشن کی ہیں اور بتائی ہیں۔ حقیقت دعا کیا ہے؟ دعا کا دراصل مطلب یہ ہوتا ہے پکارنا۔ اگر اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو دعا کا مطلب ہے پکارنا۔ پکارنا یعنی آپ کو ایک پانی کا جام بھی اگر گھر میں چاہے تو آپ بیٹے کو پکاریں گے، اے بیٹا پانی لا دے، یہ ہوا پکارنا، اے بیٹا پکارنا۔ تو پکار کر کہتے ہیں، بآواز بلند کہتے ہیں۔ ویسے ہی خدا کو پکارنے کا طریقہ ہے، یا اللہ، یا رحمان، اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، یہ سب پکارنے کے طریقے ہیں۔ مگر ہم جب دعا پڑھتے ہیں تو ہم بڑی دھیمی الفاظ میں، دھیمی صدا میں ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی کتاب سے جب دعا پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، ہم کتاب سے جب دعا پڑھتے ہیں تو آہستہ سے پڑھ لیتے ہیں، خاموشی میں پڑھ لیتے ہیں۔ دعا کا مطلب پکارنا، پکارنے کا مطلب جب دل میں سے آواز نکلے اور پکارا جائے تو اس کو پکارنا کہتے ہیں، اس کو دعا کہتے ہیں۔ آہستہ سے پڑھنے کو نجوا کہتے ہیں، یعنی آہستہ سے لو ٹون کے اندر کسی کے ساتھ پرائیویٹ میں اگر بات کرنی ہو تو نجوا کہتے ہیں۔ خداوند عالم نے ہمیں وعدہ کیا ہے کہ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ ادعونی، وہ کہہ رہا ہے مجھے پکارو، یا اللہ بآواز بلند کہو، مجھے پکارو، پکارو تو استجب لکم، تب میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ یعنی پکارنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب آدمی چیخیں مارنا شروع کر دے۔ پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ جب دل زبان کی آواز کے ساتھ مل جائے اور یا اللہ اب دل سے نکلنا شروع ہو تو اس کو پکارنا کہیں گے۔ ایک مولانا نے ممبر سے یہ پڑھ دیا کہ اگر نماز کے بعد ایک آدمی 10 مرتبہ یا اللہ پڑھے تو اس کی حاجت ضرور قبول ہوگی۔ یعنی وہ یا اللہ پڑھ کر پھر اس کے بعد 10 مرتبہ یا اللہ نماز کے بعد پڑھ کے، واجب نماز کے بعد ہاتھ بلند کر کے 10 مرتبہ جب یا اللہ پڑھ لے پھر اپنی حاجت طلب کرے، خداوند عالم ضرور بالضرور اس کی حاجت پوری کرے گا۔ تو ایک شخص آیا کچھ دنوں کے بعد، اس نے کہا مولانا صاحب میں روز 10 مرتبہ، آپ نے جب سے کہا ہے تب سے میں روز 10 مرتبہ یا اللہ پڑھتا ہوں نماز کے بعد اور اپنی حاجت طلب کرتا ہوں، مگر میری حاجت ہے جو پوری نہیں ہوتی۔ یہ آپ کا نسخہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے، یہ نسخہ آپ کسی کو بتائیے گا نہیں۔
تو مولانا نے کہا کہ تجھے معلوم ہے اس بات کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اگر آپ بتا دیں تو بہت اچھا۔ مولانا صاحب نے اسے کہا کہ شہر کے باہر فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، وہاں پر ایک غار ہے، ایک کیو ہے، اس کیو کے منہ میں جا کر دیکھ کر آؤ اور مجھے بتاؤ کہ وہاں پر تم نے کیا دیکھا۔ وہ مخلص آدمی تھا، وہ چلا گیا تاکہ اس کو چاہیے تھا کہ اس کی یہ حاجت کیوں پوری نہیں ہوتی اس کا اسے جواب ملے۔ چلا گیا وہاں پر غار کے پاس، جو مولانا نے بتایا تھا وہ غار کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے اندر دیکھا تو اندر تو اندھیرا تھا، اسے کچھ نظر تو نہ آیا، مگر جب وہ مڑا ہے تو سامنے شیر کھڑا تھا اس کے سامنے۔ اچانک شیر کو جب اس نے دیکھا تو گھبرا گیا، گھبرا کر اسے چیخ نکل گئی، اور اس چیخ میں اس کی زبان سے یا اللہ ایک مرتبہ نکل آیا۔ دوڑا ہوا، اب وہ جب یا اللہ اس کی زبان سے نکلا ہے تو شیر الگ ہو گیا، اور یہ آدمی بھاگتا ہوا مولانا کے پاس آیا اور کہنے لگا مولانا آپ نے ہمیں مار ڈالنے کی کوشش کی تھی کیا، کہ آپ نے وہ شیر کے ڈین میں مجھے بھیج دیا کہ وہاں پر جائے تو پھر اعتراض ہی نہ کرے، زندہ ہی واپس نہ آؤں تو پھر اعتراض ہی نہ کروں۔ آقا نے ارشاد فرمایا بتاؤ تو پہلے وہاں ہوا کیا؟ اس نے کہا کہ میں ایسے ایسے واقعہ ہوا اور وہاں شیر تھا، تو کہا پھر کا شیر جب تھا تو میری زبان سے یا اللہ نکل گیا۔ تو پھر کیا ہوا مولانا نے پوچھا، تو اس نے کہا کہ وہ شیر ہٹ گیا اور میں جلدی جلدی واپس آ گیا۔ تو مولانا صاحب نے کہا جیسے وہاں پر ایک مرتبہ یا اللہ کہا تو شیر جیسی بلا ٹل گئی، اگر ویسے 10 مرتبہ اگر تو یا اللہ کہے تو ضرور بالضرور تیری حاجت پوری ہو جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ جب یا اللہ کرتے ہیں تو ہمارا دل ساتھ نہیں ہوتا، ہمارا دل ہماری حاجت میں ہوتا ہے، پکارنے میں نہیں ہوتا۔ جب ہم یا اللہ پڑھیں 10 مرتبہ بھی نماز کے بعد تو اس وقت تھوڑا بآواز بلند پڑھیں، اور پھر اس کے بعد بآواز بلند پڑھ کے پھر اس کے بعد اپنی حاجت میں اس وقت ہمارا دل نہیں ہونا چاہیے، ہمارا دل اس یا اللہ کے اندر ہونا چاہیے جس اللہ کو ہم پکار رہے ہیں، تاکہ ایک کنیکشن تو قائم ہو، تاکہ اس اللہ کو پتہ تو چلے کہ آپ اس سے امید رکھے ہوئے ہیں، اس یا اللہ کی وجہ سے پھر آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی۔ یہ جو لوگوں کی شکایت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ دعا کا مطلب پکارنا ہے، جب دل زبان کے ساتھ مل جائے تو یہ ہے دعا۔ البتہ ہم جو کر رہے ہیں نا وہ نجوا ہے۔ نجوا مطلب پرائیویٹ میں کسی کے کان میں بھی بات کی یا آہستہ سے کسی کو۔ یہ نجوا کب ہوتا ہے؟ جب آدمی بہت کسی سے قریب ہو جاتا ہے، جب بہت قریب ہو جاتا ہے تو پھر اب پکارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اب وہ نجوا ہوتا ہے، دل کے دل کی بات ہوتی ہے جو سامنے رکھ دی جاتی ہے۔ خداوند عالم لوگوں کا نجوا بھی سنتا ہے، ایسا نہیں کہ پکارنا ہی ضروری ہے، پکارنا ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے بالضرور، مگر نجوا بھی ایک چیز ہے۔ نجوا تب ہے جب ہمارا دل خدا میں اور اہل بیت طاہرین کی ولایت میں ڈوب جائے، تو ہم پروردگار عالم سے پھر اب آہستہ بھی جب بات کرتے ہیں تو خداوند عالم سنتا ہے، اور وہ نجوا بھی لوگوں کی سنتا ہے۔ چوتھے امام کا زمانہ تھا، چوتھے امام کی دعائے ابو حمزہ صومالی پر ہی ہماری گفتگو ہے، اور یہ دوسری ہماری گفتگو ہے اسی دعا کی تفسیر پر۔ تو نجوا میں چوتھے امام علیہ السلام کا ایک غلام تھا، سیاہ غلام، مدینے کے اندر قحط تھا، کئی عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی۔ ایک مسافر مدینے میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ ڈیزرٹ کے اندر، صحرا کے اندر ایک سیاہ فام غلام آیا، اس نے اپنا رخسار زمین پہ رکھا، کچھ کہا، اور جیسے ہی سر اٹھایا ویسے مدینے میں بارش ہو گئی۔ تو یہ مسافر ایک مرتبہ متحیر ہوا کہ یہ سیاہ فام، یہ غلام،
उसने खुदा से क्या मांगा, कैसे मांगा कि फौरन ही खुदावंद आलम ने बारिश भेज दी। हम लोग जब हमारी हाजत होती है तो हम लंबी दुआएं पढ़ते हैं, दुआएं जोशन कबीर पढ़ते हैं, खुदावंद आलम कबूल फरमाए। ये सारी दुआएं ज़रूरी हैं, लंबी दुआएं भी ज़रूरी हैं, मगर कभी कुछ लोग लंबी दुआओं की लिस्ट लगा देते हैं, फिर इसके बाद वो दुआ पूरी नहीं होती। मगर ये कैसा आदमी है, मुसाफिर सोचने लगा कि ये कैसा आदमी है कि जो सियाफाम है, गुलाम है, गुलाम होकर भी इतनी छोटी सी दुआ उसने पढ़ी है, 2 सेकंड की दुआ, और पूरे मदीना सैरो सैराब खुदाबंद आलम ने कर दिया। ये है गुलाम कौन? चुनाचे वो गुलाम चलता गया और ये मुसाफिर इसका पीछा करता गया कि जाता कहाँ है, किसका गुलाम है। तो इस मुसाफिर ने देखा कि ये गुलाम चौथे इमाम के घर के अंदर दाखिल हुआ। समझ गया ये मुसाफिर कि बेशक ये वही बाब है जहां पर सारा इल्म, अहले बैत का दरवाजा ही वो है जहां पर इल्म तकसीम होता है। लिहाजा गुलाम भी जब चौथे इमाम का होगा तो उसे भी दुआ का तरीका आता होगा। यही वजह है कि उसकी दुआ फिर फौर कबूल हुई, और वो भी छोटी सी दुआ खुदावंद आलम ने फिर फौर कबूल कर ली। चुनाचे ये मुसाफिर गया चौथे इमाम के पास, कहने लगा, इब्न रसूलुल्लाह, मैं आपका एक गुलाम लेना चाहता हूँ, खरीदना चाहता हूँ। इमाम ने इरशाद फरमाया, तू मुसाफिर है, मैं तुझे फ्री में देने के लिए तैयार हूँ, बता कौन सा गुलाम चाहिए। चुनाचे गुलामों को बुलाया गया, एक लाइन लगा दी गई, उसने सब गुलामों को देखा, मगर वो गुलाम उसमें नजर ना आया जो आज सुबह जिसने दुआ की थी। कहा, इब्न रसूलुल्लाह, इनमें वो गुलाम नहीं है जो मुझे चाहिए। इमाम ने इरशाद फरमाया कि दूसरे गुलामों को बुलाओ। चुनांचे इस तरीके से उसको आखिर में वो गुलाम नजर आ गया, ये मुसाफिर को, जो गुलाम आज सुबह दुआ जिसकी मुस्तजाब हुई थी। इस मुसाफिर ने कहा, इब्न रसूलुल्लाह, ये गुलाम मुझे चाहिए। इमाम ने कहा, ले जाओ। चुनांचे वो गुलाम तो परेशान हो गया, मगर क्योंकि इमाम ने इसको दे दिया था, लिहाजा ये मुसाफिर इस गुलाम का हाथ पकड़ के इसको ले जाने लगा। जब सवार हो गए और जाने लगे तो मुसाफिर कह रहा है कि मैंने देखा कि ये गुलाम मुड़ मुड़ के चौथे इमाम के दरवाजे को देख भी रहा था और रो भी रहा था। मुसाफिर कहता, मैंने कहा, ऐ गुलाम, तू अपने आप को गुलाम न समझ, तू आका है। तो उस गुलाम ने मुझे कहा कि बता, किस चीज ने तुझे मजबूर किया कि इस दरवाजे से मुझे अलग कर दे। तो मैंने बता दिया इस गुलाम को कि क्या वजह थी। मैंने कहा, तू बता, तूने कौन सी दुआ की थी, कौन सी नजवा की थी जिसकी वजह से खुदावंद आलम ने मदीने को सैरो सैराब कर दिया। उसने तो गुलाम ने कहा कि मैंने अपने रुखसार को जमीन पर रख कर कहा, परवरदिगारा, उस मोहब्बत का वास्ता जिस मोहब्बत से तू हमें चाहता है, मुझे पसंद करता है, मुझसे मोहब्बत करता है। खुदावंद आलम की मोहब्बत अपने बंदों के लिए खासुल खास है। खुदा बहुत ही अपने बंदों को चाहता है, बहुत अजीज रखता है, चाहे वो नेकुकार हो, चाहे वो गुनहगार हो, किसी को भी धुतकारता नहीं, किसी को भी अपने दरवाजे से अलग नहीं करता। कोई भी चला आए, खुदावंद आलम उसे कबूल करता है, कोई भी, चाहे गुनहगार क्यों न हो। और इसके ज़िम्न में कि खुदावंद आलम, पहले मैं ये दुआ मुकम्मल कर लूँ, ये वाक़या, फिर इसके बाद आपकी खिदमत पे पेश करूँ कि खुदा कितना अपने बंदों को कबूल करने के लिए तैयार है। चुनांचे उस गुलाम ने कहा कि ये खुदावंद आलम से मैंने कहा, परवरदिगारा, उस मोहब्बत का वास्ता जिस मोहब्बत से तू हमें चाहता है, हम बड़े प्यासे हैं, हमारी शिकायत कर दे। यानी हम प्यासे हैं, हमारे लिए पानी बरसा दे। इतना ही कहना था कि वो बारिश हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि नजवा भी खुदावंद आलम सुनता है, मगर कोई आए तो उस नजवा का तरीका ये है कि सर तो झुकाओ, सद्दे की तरफ तो जाओ। अच्छा, इस गुलाम ने पेशानी नहीं रखी थी, अपना रुखसार रख लिया। रुखसार रखना तौबा की निशानी होती है। वो जब आपको पता है ना, बच्चे जब कहते हैं तौबा तौबा, वो
تو رخسار رکھ دینا توبہ کی نشانی ہوتی ہے۔ جب آدمی انکساری کے ساتھ پروردگار عالم کے پاس جھک جاتا ہے اور اپنے اضطرار اور اپنے انکساری کا اظہار کرتا ہے، تب پروردگار عالم اس کا نجوا، تب وہ خدا سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ تب پھر اس کے بعد اب پکارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تب پھر نجوا ہوتا ہے، تب پھر خدا سے پرائیویٹ میں بات کی جاتی ہے۔ پھر لمبی دعا نہیں ہوتی، پھر چھوٹی سی دعا بھی ہوتی ہے، پھر بھی خدا قبول کرتا ہے۔ پھر الفاظ کا استعمال کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور واسطوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیے اس غلام نے دعا کے 2 حصے کیے تھے۔ پہلا حصہ یہ، ایک وسیلہ اس نے رکھا تھا، ایک واسطہ اس نے رکھا کہ پروردگارہ اس محبت کا واسطہ جو محبت سے تو ہمیں چاہتا ہے، پہلے وسیلہ ضروری ہے، پہلے واسطہ ضروری ہے۔ جب واسطے سے کنیکٹ ہو جائیں تو پھر اس کے بعد وہ چھوٹی سی دعا مانگنی ہے۔ خداوند عالم آپ کی حاجت جانتا ہے۔ پھر بندے نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ کیا عاجزی کا اظہار کیا؟ عاجزی کا اظہار یہ کیا کہ پروردگارہ ہم پیاسے ہیں، یعنی اپنی عاجزی کا، تو ہی پانی دینے والا ہے، تو ہی سیر و سیراب کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد یہی نہیں کہہ دیا میری یہ عاجزی ہے، پھر اپنی حاجت بھی طلب کرنا ضروری ہے۔ پروردگارہ ہمیں سقایت بھی کر دے، یعنی یہ 3 حصوں کے اندر دعا ہے، پھر اس سے پہلے اس کی شرط ہے انکساری، اور اس کی شرط ہے، یہ ساری 5 شرطیں جب مکس ہو جاتی ہیں تب نجوا خداوند عالم سنتا ہے، تب آہستہ سے دعا پڑھنا بھی خداوند عالم سنتا ہے۔ مگر وہ محبت جو خداوند عالم اپنے بندے سے کرتا ہے وہ عجیب ہے کہ بہت سارے واقعات آپ جانتے ہیں اور آپ نے سنے ہوں گے علماء سے بھی۔ ایک گنہگار جوان تھا، اس جوان نے اتنے گناہ کیے تھے کہ آخر میں گناہوں کی وجہ سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے، انسان کی صحت پر اثر ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی پر، رزق پر، سب پر اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ جوان آخری دم پر، اور اس کی موت بہت نزدیک ہو گئی اور اس کے آخری لمحات تھے۔ یہ یتیم بھی تھا اور اس کی ایک ماں، بوڑھی ماں تھی جو کہ اس کے سرہانے بیٹھ کر رو رہی تھی، کہتی تھی اے بیٹا اتنا گناہ تو نے کیا، دیکھ کتنی چھوٹی سی عمر میں تجھے جانا پڑ رہا ہے۔ مگر اب ماں کیا کر سکتی تھی، رو رہی تھی۔ تو اس جوان نے کہا اماں کیا آپ کو چاہیے کہ آپ کا بیٹا بخشا جائے؟ کہا جی ہاں بیٹا کیوں نہیں۔ کہا تیرے پاس کوئی نسخہ ہے؟ کہا ہاں نسخہ ضرور ہے۔ کہا مگر کیا اماں آپ کریں گی، وہ نسخے پر عمل کریں گی؟ وہ بہت سخت ہے آپ کے لیے، مگر آپ اگر کریں گی تو میری بخشش ہو جائے گی۔ ماں نے کہا بے شک بیٹا میں کیوں نہ کروں گی، ایسا کام کروں گی کہ جو سخت بھی ہوگا مگر تیری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ کہا کہ ٹھیک ہے اماں، میں تو مر تو جاؤں گا، میری روح جب نکل جائے تو مجھے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت گنہگار ہوں، میں بہت خطا کار ہوں، مجھے کفن پہنانے کی ضرورت نہیں ہے، رشتہ داروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پڑوسیوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میرا گناہ معاف کروانا چاہتی ہو تو ایک کام کرنا، میرے پیر میں تو رسی باندھ لینا اور رسی باندھ کر مجھے میری لاش کو کشا کشا کھینچنا اور یہاں تک کہ پتھریلی زمین کا انتخاب کرنا تاکہ میرے گوشت میری ہڈی سے الگ ہو جائے۔ جب میرے پرزے ہو جائیں گے تو شاید خداوند عالم میری یہ حالت دیکھ کر، میری میت کی یہ حالت دیکھ کر خداوند عالم مجھے بخش دے۔ اتنا سننا تھا، ماں نے بہت گریہ فرمایا، کہا کہ میں کس طریقے سے یہ انجام دوں گی۔ بیٹے نے بہت وعدے اور وعید لیے اپنی ماں سے کہ اے ماں ضرور یہ کام کرنا ہے، ضرور ضرور یہ کام کرنا ہے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا۔ ماں جانتی تھی کہ اس کا یہ ایک ہی
बहाना हो सकता है बख्शिश का, चुनाचे माँ का दिल था, बेटा जवान जब इंतकाल हो गया, माँ ने वही काम करना शुरू किया, रोई थोड़ी देर के लिए, फिर इसके बाद अपने बेटे के पैर में रस्सी बांधना शुरू किया, और रस्सी जब बांध ली है तब खींचने की जब नौबत आई है तो निदाए गैबी आई, आए माँ छोड़ दे, मैंने इस बंदे को बख्श दिया है। यानी गुनाहगार को भी जब वो इनकिसारी के साथ खुदा के दरबार में आता है, फिर इसके बाद वो खुदावंद आलम है जो कि बख्श देता है। ये माह रमज़ान वो महीना है जहाँ पर सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं, और खुदावंद आलम की रहमत इतनी वसी है कि खुदावंद आलम बख्श देता है। अब तो इस महीने में हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनकिसारी के ज़रिए से खुदा के सामने झुक कर हमारा दिल भी खुदा के सामने मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, तब जाके खुदावंद आलम हमें इन गुनाहों से बख्श देगा। और रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जो इस माह रमज़ान में अगर गुनाहों से बख्शा गया तो फबिहा, और अगर न बख्शा गया तो उसे अरफात के मैदान में जाना पड़ेगा कि वहां पर बख्शा जाए, वरना उस आदमी के लिए कोई बख्शिश नहीं है। हम दुआ करते हैं कि खुदावंद आलम हम सबको बख्श दे इंशाअल्लाह इस माह रमज़ान के अंदर। इसीलिए इस माह रमज़ान में हम दुआ करते रहते हैं, हर शब में ये दुआ है, अऊज़ु बिजलाली वजहिकल करीम अन यंक़ज़िय अन्नी शहर रमज़ान औ यत्लुअ अल-फज्र मिन लैलती हादिह वलक क़िबली तबअतुन औ ज़ंबुन तुअद्दिबुनी अलैह, कि मैं पनाह मांगता हूँ उस परवरदिगार से कि माह रमज़ान गुजर जाए या आज की रात की सुबह हो जाए और अभी भी मेरे पर गुनाह हो जिसकी वजह से मुझ पर अजाब वाजिब हो जाए। तो ये पनाह मांगना और ये दुआ मांगना इस तरीके से कि खुदावंद आलम के सामने जब दिल पिघल जाए तो ये नजवा भी खुदावंद आलम कबूल फरमाता है। चुनाचे हम दुआ के अक़साम की बात कर रहे थे कि दुआ की कई किस्में हैं, मगर आज तो सिर्फ मुख्तसर, क्योंकि वक्त बहुत कम है, लिहाजा आज तो सिर्फ मुख्तसर कि हम दुआ कितनी किस्मों की है। तो पहली तो दुआ की किस्म वो है जो हम जानते हैं, और वो किस्म ये है कि खुदा से मांगना यानी अपनी हाजत तलब करना, अपने परवरदिगार से कहना, परवरदिगारा मुझे सेहत चाहिए, मुझे इल्म चाहिए, मुझे तूल उम्र चाहिए, मुझे औलाद चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए। ये सारी चीज़ें जो कि आप दुआए सहर में भी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन कमालिका बि अकमलिही व कुल्लु कमालिका कामिल, कमाल भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए, सब चीज़ें मांगना ज़रूरी है। रिज़्क़ भी चाहिए, ज़ियारत अहले बैत का रिज़्क़, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना फ़िद दुनिया ज़ियारतल हुसैन व फ़िल आखिरती शफ़ाअतल हुसैन। खुदावंद आलम हम सबको ज़ियारत इमाम हुसैन नसीब फरमाए दुनिया में, और आखिरत में उनकी शफ़ाअत भी नसीब फरमाए इंशाअल्लाह ताला। तो खुदावंद आलम से मांगना ये एक तरीका है दुआ का, मगर उसके अंदर भी ये जानना ज़रूरी है कि खुदा से कुछ लोग सवाल ये करते हैं कि आखिर खुदा क्या नहीं जानता हमारी हाजत, जो कि हम खुदा से कहें परवरदिगारा हमें सेहत दे दे, या खुदावंद आलम हमें रिज़्क़ दे दे, या खुदावंद आलम हमें इल्म अता फरमा, मगर ये चीज़ें मांगना ज़रूरी हैं। इसलिए नहीं कि खुदावंद आलम नहीं जानता हमारी हाजत, जो हमारे लिए लाजमी था वो खुदावंद आलम ने हमको अता कर दिया, जो हमारी सेहत के लिए, जो हमारी ज़िंदगी के लिए, मसलन सांस लेना, इसके लिए हवा का आमादा होना, ये खुदावंद आलम ने फ्री चीज़ें तो रख दी। दिल का धड़कना, ये दिल का धड़कना लाजमी है हयात के लिए, खुदावंद आलम ने वो भी फ्री में रख दिया, उसका भी बिल नहीं भेजा है, उसका भी एक इनवॉइस नहीं भेजा है कि इतने पैसे भरोगे तो फिर दिल धड़कता रहेगा वरना रुक जाएगा। नहीं, खुदावंद आलम ने ये जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी थी वो फ्री में अता की है, मगर सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो हमको
اس میں چاہیے مثلا ہم اپنے کھانے میں خیال نہیں رکھتے ہیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں. ہم مثلا اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں رکھتے کسی تو اس میں ہم تکلیف میں پڑ جاتے ہیں. تو جو ہم اپنی بھول کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو کریکٹ کرنے کے لیے اس کو صحیح کرنے کے لیے ہم خداوند عالم سے پوچھتے ہیں اور مانگتے ہیں پروردگارا ہمیں صحت عطا فرما، ہمیں علم عطا فرما، ہمیں طول عمر عطا فرما. یہ ساری چیزیں ہم مانگتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ان ایام ماہ رمضان کے اندر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اور انشاءاللہ اس موضوع کو کل آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ کہ کن کن اقسام دعا کون سی ہیں انشاءاللہ وہ کل انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں آگے بڑھائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ